بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SM ٹی وی گلوبل اور میں ہوں محمد ثاقب ملغانی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اسٹاک ہوم سویڈن کے زیر اہتمام آج فتیہ اسکول میں ایک عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سویڈن کے نامور نعت خوانوں نے شرکت کی، جن میں مدثر نعیم، بشارت حسین نے خصوصی نعت پیش کی۔ فرانس سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، محترم علامہ حسن میر قادری نے خصوصی خطاب کیا۔ بورڈ ارشد ملتانی، نمائندہ خصوصی اسٹاک ہوم SM ٹی وی گلوبل۔ پیرس سے نمائندہ SM ٹی وی گلوبل زاہد مصطفیٰ عوان کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون فرانس کے سینئر رہنما سید خالد جمیل نے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی پر استقبالیہ تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کیا۔ سید خالد جمیل نے اپنے خطاب میں شریف فیملی خصوصاً قائد ثانی میاں محمد نواز شریف کی وطن کے لیے کی گئی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بنانے والے اپنے قائد کی وطن واپسی پر تن من اور دھن سے والہانہ جذبے کے ساتھ استقبال کریں گے۔ پاکستان کی ہر گلی، ہر محلے میں موجود بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں تک میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا پیغام پہنچائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ پاکستان 1947 میں بنایا بھی مسلم لیگ نون نے ہی تھا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی زیر قیادت بچائے گی۔ جب ملک میں 2013 میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی، تب اللہ پاک نے اس مملکت خداداد پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور عوام کے ووٹوں کی طاقت سے میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ سڑکوں کا جال بچھ گیا۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری کی صورت میں پاکستان اور خطے کی گیم چینجر منصوبے پر کام شروع ہو گیا، اور گمان تھا کہ پاکستان 2018 تک میاں نواز شریف کی قیادت میں ایشین ٹائیگر بن جائے گا، مگر پھر سازشوں کا دور چلا اور پاکستان ترقی کی بجائے ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی افواج اور باوفا ایجنسیز کو، جنہوں نے اپریل 2022 سے اگست 2023 تک میاں شہباز شریف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کو اس مجدھار سے نکالا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فرزند پاکستان جنرل عاصم منیر کو، فخر پاکستان جنرل ندیم انجم اور ان کی تمام ٹیم کو، جنہوں نے ہر محاذ پر منتخب قومی حکومت کا ڈٹ کر ساتھ دیا، چاہے وہ IMF ہو یا دوست ممالک کے تعلقات میں بحالی، ہر فورم پر قومی مفادات کی پاسداری کی۔ اس موقع پر پاکستانی میڈیا اور نون لیگ فرانس کی سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقیاتی منصوبے پر بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، جبکہ چیف سیکرٹری، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹریز ہاؤسنگ، تعمیرات و مواصلات، اس کے علاوہ آبپاشی، اوقاف، کمشنر لاہور اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور ڈویژن اور DGLDA اور چیف ایگزیکٹو آفیسر CBD نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے عوامی سہولت کے پیش نظر تمام پروجیکٹس کو بروقت تکمیل کے احکامات جاری کیے۔ دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ اکبر چوک فلائی اوور پر پروجیکٹ 83 اور نواز شریف انٹرچینج بیدیا روڈ انڈر پاس پروجیکٹ 71% مکمل ہو چکا ہے۔ شاہدرہ فلائی اوور پر پروجیکٹ کی 90% تکمیل ہو چکی ہے، جبکہ رواں ماہ پل ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اجلاس میں داتا دربار کے سامنے سے سڑک کی توسیع اور پیدل راستے کے لیے منصوبے کی جزیات کا جائزہ لیا گیا۔ گڑھی شاہو چوک کی ری ماڈلنگ سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے راولپنڈی میں CBD پروجیکٹ کے جلد آغاز کے بھی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر
تاخیر کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل دی گئی ڈیڈ لائن پر یقینی بنائی جائے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ، دہشت گرد عظیم اللہ مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رسمک میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سے ہتھیار اور بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد عظیم اللہ عرف غازی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا۔ مقامی آبادی کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا خیر مقدم کیا گیا۔ ISPR نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقوں میں سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر قائد نواز شریف کا خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ شہباز شریف کا پارٹی کارکنوں کے نام جاری کردہ پیغام میں کہنا تھا کہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے محنت پر تمام کارکنان کو شاباش دیتا ہوں۔ مرد و خواتین اور نوجوان کارکنوں کا جذبہ، لگن اور پارٹی سے نظریاتی وابستگی مثالی ہے۔ پاکستان کی کامیابی کی ٹیم آپ ہیں، آپ کی دن رات کی محنت رنگ لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی اتحاد اور اشتراک عمل میں ہے۔ خطے اور دنیا میں ابھرتے سنگین بحرانوں میں پاکستان کا اتحاد اور معاشی مضبوطی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے اتحاد اور معاشی مضبوطی کی طرف اہم قدم ثابت ہوگی۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق بحرانوں سے نکالنے اور عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں ہمیشہ قائد مسلم لیگ نون نے تاریخی کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر تاریخ اور اپنی سنہری روایت دہرائیں گے اور عوام کو مشکل سے نکالیں گے۔ پوری کوشش کریں گے کہ نواز شریف کی قیادت میں سب ٹھیک کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون کی قیادت میں ہم نے ہمیشہ ملک کو بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ بھی ماضی کی روایتی ہمت اور قوت سے عبور کرنا ہے۔ آپ کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر قائد کا خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک گیر انتخابی مہم پوری قوت سے چلائیں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس مقدمے میں گرفتار ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملزمان کا ٹرائل سینٹرل جیل لاہور میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ تھانہ شادمان پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا۔ واضح رہے کہ پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرا رکھے ہیں۔ اس حوالے سے جناح ہاؤس حملہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر فرحات علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار تمام ملزمان کا ٹرائل جیل میں ہوگا، جبکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید جیل میں جا کر ملزمان کا ٹرائل کریں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرحات علی شاہ کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ملزمان کو روز جیل سے عدالت لانا اور واپس لے جانا مشکل کام ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کرائیں۔ ATC کے رولز کے تحت جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ ورلڈ کپ 2023 نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ بھارت میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آج نیدرلینڈ سے ٹکرائے گی۔ عالمی ایونٹ کے چھٹے میچ میں نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈ کی ٹیمیں حیدرآباد دکن کے راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوا۔ عالمی کپ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے انگلش ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی، جبکہ نیدرلینڈ کی ٹیم اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے، جس میں اسے پاکستان نے 81 رنز سے مات دی تھی۔
इंतजामिया के एक्शन बेसूद चीनी और आटे की कीमतों में कमी न आ सकी। परचून में चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी की 100 किलोग्राम बोरी का एक्स मिल्स रेट 15,000 रुपए है। मार्केट में आटे की 20 किलो थैले के नर्ख भी बरकरार हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आटे के थैले का रेट 2700 से 2850 रुपए तक है। मार्केट में खुला सुर्ख आटा 140, सफ़ेद फाइन आटा 150, जबकि चक्की आटा 175 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मार्केट सराय के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई से आटे, चीनी और गंदम की कीमतें कम हुई थी, मगर हकीकी रिलीफ आवाम तक ना पहुँच सका। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी सलामती कौंसल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के बंद कमरा हंगामी इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय ना हो सका। तफ़सीलात के मुताबिक सलामती कौंसल का इजलास बेनतीजा रहा और बाज़ाब्ता करारदाद पेश ना हो सकी। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मज़म्मत नहीं की, जबकि अमरीका का बेशतर ममालिक की जानिब से हमास हमलों की मज़म्मत का दावा किया गया। अमेरिका ने सलामती कौंसल इजलास में इत्तेफाक राय ना होने पर अफसोस का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने सलामती कौंसल के दीगर रुकन ममालिक से इत्तेफाक नहीं किया। रूसी सफ़ीर ने इजलास में फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया। चीन के सफ़ीर ने कहा कि ये गैर मामूली बात है कि सलामती कौंसल ने कुछ नहीं किया, जबकि आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। और अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा उठाने का ऐलान कर दिया। बेड़े में तैयारा बरदार जहाज़ समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज़ भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े की हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने फ़ज़ाई मदद देने का भी इंदिया दे दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। इसराइली फ़ौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को इसराइल की तरफ रवाना कर रहे हैं। अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे भी भेजे जा रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।